حدیث نمبر 4500۔ حضرت ابو اسحاق بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا ایک شخص نے حضرت برا رضی اللہ عنہ سے کہا کیا غزوہ حنین کے دن تم لوگ بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ نہیں پھیری، بلکہ آپ کے اصحاب سے چند جلد باز اور نہتے نوجوان آگے نکلے اور ان کا مقابلہ حوازن اور بنو نذیر کے ایسے تیر اندازوں سے ہوا جن کا کوئی تیر خطا نہیں جاتا تھا۔ انہوں نے اس طرح دیکھ دیکھ کر تیر مارے کہ ان کا کوئی تیر خطا نہ گیا۔ پھر یہ نوجوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹے اور آپ اپنی سفید خچر پر تشریف فرما تھے اور حضرت ابو سفیان حارث بن عبد المطلب اس کے آگے آگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور یوں فرمایا میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا پوتا ہوں۔ پھر آپ نے ان کی صف بندی کی۔ حدیث نمبر 4501۔ ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت برا رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا اے ابو عمارہ، یکا یک تم لوگ غزوہ حنین کے موقع پر بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ نہیں پھیری، لیکن چند جلد باز اور نہتے نوجوان اس قبیلے حوازن کی طرف بڑھے اور وہ تیر انداز لوگ تھے۔ انہوں نے تیروں کی اس طرح بوچھاڑ کی جس طرح ٹڈی دل ہو، تو یہ لوگ نوجوان صحابہ کرام ان کے سامنے سے ہٹ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت ابو سفیان بن حارث آپ کی خچر کے آگے تھے۔ آپ اترے، دعا مانگی اور یہ فرمایا میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا پوتا ہوں، یا اللہ اپنی مدد نازل فرما۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب جنگ تیز ہوتی تو ہم آپ کی پناہ میں چلے جاتے، اور ہم میں سے بہادر شخص وہ ہوتا جو جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا۔ حدیث نمبر 4502۔ حضرت ابو اسحاق کہتے ہیں قبیلہ کیس کے ایک شخص نے حضرت برا رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ غزوہ حنین کے دن تم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ حضرت برا رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیٹھ نہیں پھیری، اس دن حوازن قبیلہ کے لوگ تیر اندازی کر رہے تھے، جب ان پر حملہ کیا تو وہ بھاگ گئے، ہم مال غنیمت کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے ہم پر تیر اندازی کی، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنے سفید خچر پر تھے اور ابو سفیان بن حارث آگے آگے اس کی لگام پکڑے ہوئے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما رہے تھے میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حدیث نمبر 4503۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے کہا اے ابو عمارہ، اس کے بعد حسب سابق ہے، اس روایت کے الفاظ کم ہیں جن کے اس کے مقابلے میں دوسری روایات کے الفاظ زیادہ ہیں۔ حدیث نمبر 4504۔ حضرت ایاس بن سلمہ فرماتے ہیں مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں شرکت کی، جب ہم دشمن کے مقابل ہوئے تو میں آگے بڑھ کر ایک گھاٹی پر چڑھ گیا، دشمن کا ایک شخص میرے سامنے آیا تو میں نے اس پر تیر پھینکا، وہ مجھ سے چھپ گیا، مجھے پتہ نہ چل سکا کہ اس نے کیا کیا ہے، میں نے قوم کی طرف دیکھا تو وہ دوسری گھاٹی سے چڑھ رہے تھے، ان کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مقابلہ ہوا، پس صحابہ کرام پشت پھیر کر بھاگ گئے اور میں بھی شکست خوردہ واپس ہوا، میرے اوپر چادریں تھی، ایک کو بطور تہمت باندھ رکھا تھا اور دوسری اوپر اوڑھی ہوئی تھی، میری چادر کھل گئی تو میں نے دونوں چادروں کو اکٹھا کیا، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے شکست خوردہ گزرا اور آپ اپنی خچر شہبہ پر تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن رقو خوف زدہ ہو کر دیکھ رہا ہے، جب دشمنوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیا تو آپ خچر سے نیچے اترے، پھر آپ نے مٹی کی مٹھی لے کر ان کے چہروں پر ماری اور فرمایا ان کے چہرے کبیج ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر شخص کی آنکھوں میں اس مٹھی بھر مٹی سے بھر دیا اور وہ شکست خوردہ پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی، اور اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں مال غنیمت تقسیم کیا۔